بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، رمضان کے چند ایام باقی ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اور بد قسمت ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور ان کی اس مہینے میں روزے رکھ کر بخشش نہ ہوئی۔ رمضان میں لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام خیر و برکت لیے زمین پر اترتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حالت ایمان میں ثواب کی غرض سے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جس نے رمضان میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے، اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آ گیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو آدمی اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا، وہ گویا تمام خیر و برکت سے محروم کر دیا گیا۔ دوستو، وہ آدمی بہت ہی قسمت والا ہے جو اس رات کو پا لے۔ حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اس رات کو پا لوں تو اللہ تعالی سے کیا مانگوں؟ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ خانہ کعبہ میں لیلۃ القدر کی رات کو کیا معجزہ ہوا۔ اس معجزے نے شب قدر کی اصل نشانی بھی پوری کر دی۔ دوستو، یہ سب کچھ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ آپ اس بات پر فخر محسوس کریں گے کہ اللہ تعالی نے آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ آپ کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ جاری ہو جائے گا۔ یہ معجزہ تھا جو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اردو کورس سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 20 تاریخ کو باہر تشریف لائے اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے شب قدر دکھائی گئی، لیکن میں اسے بھول گیا یا وہ مجھے بھلا دی گئی۔ بس اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ دوستو، رمضان کے آخری عشرے کی بہت بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ یہ عشرہ جہنم سے آزادی، اعتکاف جیسی عظیم عبادت کے ساتھ اسی راتوں میں سے ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ یہ رات اس قدر فضیلت والی ہے کہ اللہ تعالی نے اس رات کی شان میں ایک سورت نازل فرمائی۔ بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا۔ آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر وہ رات ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے کہ وہ رات جس کی اللہ تعالی کے نزدیک قدر و منزلت ہو۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شامو علیہ السلام کا تذکرہ سنا۔ انہوں نے 1000 سال تک اللہ تبارک و تعالی کی اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزے رکھنے کے ساتھ کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر مضبوط تھے کہ وہ لوہے کی زنجیروں کو ہاتھ سے توڑ ڈالتے۔ صحابہ کرام کو شمع علیہ السلام پر بڑا رشک آیا۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں۔ اس میں کچھ حصہ نیند ہے اور کچھ حصہ معاش ہے اور کچھ حصہ دنیاوی کاموں میں صرف ہو جاتا ہے۔ ہم شامو علیہ السلام کی طرح عبادت نہیں کر سکتے۔ یوں بنی اسرائیل عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے تسلی دی، پیارے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے آپ کی امت کو ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت کی ہے، اگر وہ اس رات کو عبادت کریں گے تو وہ شیمو علیہ السلام کی 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ جائیں گے۔ شب قدر کی رات وہ رات ہے جو امت محمدی کو ملی، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے یہ رات کسی قوم کو نہ ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وہ احسان ہے جو کسی اور امت کے حصے میں نہیں آیا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کو بھول گئے یا بھلا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں گھر سے اس ارادے سے نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر کے بارے میں خبر دوں، لہٰذا اب یہ مجھ سے اٹھا لی گئی ہے، اب تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ایک اور روایت میں ہے اس رات فرشتوں کے جھرمٹ اترتے ہیں اور وہ ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو قیام کر رہے ہوں یا اللہ کا ذکر کر رہے ہوں یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک صحابی ابی بن کعب فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں شب قدر کی رات 27ویں رات ہے۔ حضرت با یزید فرماتے ہیں مجھے یہ رات زندگی میں 2 بار ملی، دونوں بار 27ویں شب تھی۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کمر بستہ ہو جاتے، اپنا تہ بند کس کر باندھ لیتے، خود بھی ساری رات جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کی اس کے سابقے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے شروع میں فرمایا جو ماہ رمضان تم پر آیا ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم ہو گیا۔ اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ دوستو شب قدر کی علامت یہ ہے دوستو نہ ہی یہ رات ٹھنڈی اور نہ ہی یہ رات گرم ہوتی ہے، یہ رات پرسکون اور خاموش اور اطمینان بخش ہوتی ہے۔ شب قدر میں چاند روشن ہوگا، آسمان پر ستارے صاف دکھائی دے رہے ہوں گے، اس رات میں ستارے نہیں ٹوٹیں گے، اس رات میں دل کو سکون اور طبیعت انتہائی خوشگوار ہوگی۔ اس رات کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ صبح کو جب سورج طلوع ہوگا تو اس کی شعاعیں نہیں ہوں گی، سورج ایسے طلوع ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس رات شب قدر کو دیکھا، یہ آخری عشرے کی کسی طاق رات میں ہے، یہ رات انتہائی پرسکون اور راحت بخش ہے، یہ رات نہ ہی گرم نہ ہی سرد ہے، اس میں چاند روشن ہوتا ہے۔ شب قدر کی رات 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی انسان اس ایک رات میں عبادت کر لے تو 83 سال عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ رمضان کی صرف 5 راتیں ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو اب ہم اس ویڈیو کی بات کرتے ہیں۔ پچھلے سال ایک آدمی نے 27ویں رات کو لیلۃ القدر کی رات کہا اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہاں موجود ایک شخص عبادت کے دوران رقص میں آ گیا، دعائیں مانگتا ہوا خانہ کعبہ کے قریب گرا، اس نے یہ کہتے ہوئے جان دے دی
تو نے میری سن لی، میں کامیاب ہو گیا۔ لوگوں میں نے یہ رات پا لی۔ اس کے بعد اس کے منہ اور کان سے خون جاری ہو گیا۔ اس جگہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ ویڈیو میں آپ لوگ یہ منظر دیکھ سکتے ہو جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے کہ نہیں، اس بات کے بارے میں کچھ کنفرم نہیں، لیکن لیلۃ القدر وہ رات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ لہذا ان طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔